تیسرا سوال، کفن پہنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ اس کا عملی کوئی مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کروں؟ میں اس کے لیے جو ہے وہ ٹیشو پیپر یوز کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے اور کیسے جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس جو ہے وہ ٹیشو پیپر ہے اور اس پہ میں لائننگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ مثلاً یہاں تک یہ جو کپڑا ہے یہاں سے لے کے یہ اور یہ نیچے تک آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو میں نام دے دیتا ہوں لفافہ کا۔ ٹھیک ہے، یہ لفافہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں اسی کے ساتھ ایک اور جو ہے کپڑا یہ میں نے لے لیا ایک سائز کا، اب اس کے ساتھ میں ایک اور جو ہے وہ رکھوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے آپ کا لفافہ۔ ٹھیک ہے، اس کو میں یہاں سے اتار لیتا ہوں۔ مثلا یہ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح چارپائی پہ رکھنا ہے، سب سے نیچے لفافہ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے سب سے نیچے جو ہے وہ لفافہ رکھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا کام ہے، آپ نے لفافے سے چھوٹا ایک کپڑا لینا ہے یا لفافے سے تھوڑا سا چھوٹا ایک جو ہے وہ آپ کے پاس ساتھ چادر کا ہے گا جس کو ہم ازار کہتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ لفافہ سے چھوٹا تھوڑا سا میں نے لیا ہے اس طرح کر کے یہ۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ اس چادر کو رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میسج کر کے بتاتے جائیں تاکہ کلیئر ہے آپ کو یہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا جو دوسرا کپڑا آپ نے لفافہ سے چھوٹا لیا، اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ازار۔ ٹھیک ہے، یہ میں اوپر لکھ بھی رہا ہوں، یہ ازار ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسرا کپڑا جو ہم مرد کے لیے لیتے ہیں وہ ہوتا ہے کفن، جسے ہم کفن کہتے ہیں، قمیص کہتے ہیں یا کفنی کہا جاتا ہے۔ اب ذرا اس پہ غور کریں، اس طرح کر کے دونوں طرف سے وہ برابر ہوگا، یوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا دونوں طرف سے برابر ہونا چاہیے، یہ دونوں طرف سے برابر ہوگا۔ اب درمیان میں سے اس کو میں جو ہے اس طرح پھاڑتا ہوں یا اس طرح نکالتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سار رکھنے کی جگہ ہے، یہ بالکل اس طرح ہوگا آپ کا، یوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ قمیص یا ازار کہلاتا ہے۔ قمیص یا آپ کا یہ جو ہے وہ کفنی اس کو کہتے ہیں، دونوں طرف سے یہ برابر ہوگی۔ یہ دیکھتے ہیں آپ، آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے برابر ہے۔ آپ نے جب رکھنا ہے تو اس کو یوں کر کے رکھیں گے، آپ اس کو تھوڑا سا یوں کھولیں اور کھول کے یوں رکھیں گے، یہ۔ ٹھیک ہے، رکھ دیا۔ مثلا یہ مردہ آپ نے نہلا دیا، آپ نے یوں مردہ اس کے اوپر لٹایا ہے، مردہ لٹانے کے بعد آپ نے یوں کفنی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہ کفن جب ڈال دیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو چادر دوسرے نمبر پہ اس کو یوں کر کے لپیٹا ہے، بائیں سائڈ سے لپیٹا ہے، پھر آپ نے دائیں سائڈ سے اس طرح کر کے لپیٹ دیا یہ۔ ٹھیک ہے، پہلے بائیں سے لپیٹا ہے، اب دائیں سے لپیٹ کے بند کر دیا، پھر نیچے آیا تھا لفافہ، اس طرح لفافے کو آپ نے پہلے بائیں سے لپیٹا ہے، پھر دائیں سے لپیٹا ہے، یہاں پہ اس طرح یہ جو جگہیں بچ جاتی ہیں نیچے، ان پہ آپ نے جو ہے وہ گرہ لگا دینی ہوتی ہے، یہ گرہ لگ جاتی ہے، اور پھر درمیان میں یہاں سے اس طرح کر کے جو ہے وہ منہ کھول لیتے ہیں، یہ جو ہے وہ اس کا اس طرح کر کے جو ہے وہ منہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں تو وہ انہوں نے گرہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، ادھر بھی گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ سمجھ آ گیا تو میسج کر کے جلدی سے ذرا بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم عورت کے کفن کی طرف، کہ عورت کا کفن جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا اور کس طرح عورت کا جو ہے وہ کفن پہنایا جائے گا۔ طریقہ کار پہلی 3 چادروں کا اسی طرح ہے، یعنی آپ نے یہ جو ہے وہ نیچے رکھا قمیض، کیا اسے کہتے ہیں، لفافہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ازار رکھا ہے، پھر آپ نے اگلا جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ ایک کپڑا میں نے لیا ہے، اس کو ہم سینہ باندھ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ نے یہ لٹا دیا عورت کو، یہ عورت لیٹی، یوں کفن اس کا آپ نے بند کر دیا، اس طرح جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سینہ بند جو ہے وہ آپ نے رکھ دی ہے، چادر رکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سینہ بند دیکھیں اس کے جو ہے وہ سینے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک رکھی ہے میں نے، یہ آپ نے کر دیا۔ اب اس کے بعد جو شرعی طریقہ کار ہے جسے ہم کہتے ہیں دوپٹہ اوڑھنا یا اوڑھنی، ٹھیک ہے، دوپٹہ جسے کہا جاتا ہے، رواج یہ ہے کہ اس طرح کر کے عورتیں لپیٹ دیتی ہیں سارے پہ یوں کر کے، ایسے نہیں لپیٹنا۔ اصل طریقہ کار عورت کے یہ ہے کہ آپ نے اس کی کمر سے جو ہے وہ یہ لینا ہوتا ہے، مثلا یہاں سے اس کو میں اٹھایا
اور یہاں پہ میں نے اس طرح کر کے رکھا ہوا ہے یہ، اور اس طرح یہ لیا، اوپر سینہ بند ہے، اور یوں کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ دوپٹہ رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی طریقہ کار لپیٹنے کا وہی ہے. آپ نے پہلے چھوٹی چادر کو بائیں سے لپیٹنا ہے، پھر دائیں سے لپیٹنا ہے، پھر بائیں سے لپیٹنا ہے، پھر دائیں سے لپیٹنا ہے. یہی سنت طریقہ ہے. تو عورت کا چہرہ جب دکھایا جاتا ہے تو وہ سائڈ سے اس طرح اس چادر کو ہٹایا جاتا ہے جسے ہم دوپٹہ کہتے ہیں. اگر دکھانا مقصود ہو تو دائیں طرف سے آپ اس کو کھول کے دکھا سکتے ہیں یوں کر کے. لیکن عورت کا جو ہے وہ صرف عورتیں ہی چہرہ دیکھ سکتی ہیں، مرد اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو بتائیں، اگر اس میں کوئی ہے شک شبہ یا چیز سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو ریپیٹ کر سکتا ہوں. یہ دوپٹہ لے گا لپیٹ دیا، نیچے شلوار پہنا دیتی ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنانا آپ نے، ٹھیک ہے. سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ نہیں پہنایا جاتا. یہ چیز اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس طرح کمر سے انہوں نے لی ہے، یہ درمیان میں سینہ بند رکھا ہے. دیکھیں پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا جسم واضح نہ ہو. پھر اس کے اوپر یوں چادر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اس طرح کر کے، جسے ہم اوڑھنی کہتے ہیں. اور پھر جب باقی چادروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے تاکہ مکمل پردے کا اہتمام رہے، یوں بند کیا جاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ رائٹ سائڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے، پھر یوں اس کو کلوز کر دینا ہے یہاں سے، اور پھر آپ نے یہاں سے اس کو کلوز کر دینا ہے. اگر منہ دکھانا مقصود ہو تو پھر جو ہے وہ یہاں سے کھول کے منہ دکھایا جاتا ہے. اور عورتوں کا جو ہے وہ ویسے بھی احتیاط کی جاتی ہے کہ منہ نہ دکھایا جائے. تو مرد تو ویسے بھی نہیں دیکھتے، تو عورتیں جو ہیں وہ یہی جو ہے وہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے اس کو بس. باقی جو ہے وہ یہ آپ کا کفن کا سمپل سا سادہ سا طریقہ ہے. تو اگر اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں جی. بھائی بھی دیکھ سکتا ہے، والد بھی چہرہ، ٹھیک ہے، لیکن جو محرم رشتے ہیں وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، جو نامحرم ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. جو محرم رشتے ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، نامحرم چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ ایک اعزاز عطا کیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو ہے عنایت اس پہ کی ہے، ایک کرم نوازی ہے کہ وہ جس پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دیکھ لیں کس شان سے مسلمان عورت جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. تو یہ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. شور کا جو معاملہ ہوتا ہے، شور کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شور جو ہے وہ آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہوا ہے غسل کے حوالے سے کہ شور جو ہے وہ غسل نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. یعنی بغیر کسی کپڑے کو حائل کیے وہ عورت کو چھو نہیں سکتا. لیکن دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جنازے کو کندھا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبر میں اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ خاوند دیکھ سکتا ہے، خاوند کندھا دے سکتا ہے، خاوند کا قبر میں اتار سکتا ہے. اگر باقی محرم رشتے موجود ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہی باقی محرم رشتے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ خاوند اگر جو ہے وہ بغیر شہوت کے اتارتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے.